نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین اور سامعین کرام، درس قرآن پاک گزشتہ رکوع میں اس کے گزشتہ رکوع کے جو دو رکوع تقریباً جو فرعون کی سرکشی تھی، پھر اس کے قوم میں جو رجل مومن اللہ نے پیدا کیا، اس نے اپنے ہم قوم کو نصیحت کی کہ تم غلط راستے پر ہو، یہ فرعون ہمیں غلط راستے پہ لگا رہا ہے، صحیح راستہ یہ ہے جو ہمیں موسیٰ علیہ السلام بتاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی عقائد و جان کو تسلی دی کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ظالموں کو پھر ان کے ٹھکانے تک پہنچاتے ہیں۔ پھر قیامت کا پس منظر اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا، ان لوگوں کا انجام۔ آج چونکہ حوامیم یہ 7 صورتیں سورہ مومن یا غافر سے لے کر سورہ احقاف تک، یہ 7 سورہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ مکی صورتیں ہیں، اس میں اکثر ان کے مضامین جو ہیں وہ توحید پر مبنی ہیں، اللہ کے وحدانیت کا بیان ہے۔ بیان کرتے کرتے پھر اس کا لب لباب اللہ کی وحدانیت۔ ہر بیان کا ایک مقصد ہوتا ہے، جو لوگ جمع ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں، پھر آخر میں وہ اپنا مقصد بیان کر دیتا ہے۔ اس واقعے کو سنانے سے مقصد کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، قصص الاولین مواعظ الآخرین۔ تو یہاں رب کریم نے اب کہ مقصود کیا، وہ اللہ کی وحدانیت۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے اس بات کے لیے وہ انسان کو جو نعمتیں دی ہیں اس سے استدلال کیا کہ دیکھیں یہ بت پرست غلط ہیں، یہ دنیا دار غلط ہیں، اصل جو انسان کا وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، یہاں سے شروع کیا، جس نے بنائی، جس نے کر دیا تمہارے لیے رات کو۔ رات اللہ نے کیوں بنائی؟ سورج ہی ہوتا، بولے لتسکنوا، انسان خالق و مالک تیری سکون کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تمہیں سکون نہ ملتا۔ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون کرو، تم اس میں آرام کرو، اول رات میں سو کر، آخر رات میں بارگاہ الہی میں، رب کے بارگاہی میں رو کر جسمانی اور روحانی آرام پاؤ۔ جسمانی جب سوئے، اب عشاء کے بعد سوئے، 4 بجے تک جسم کو سکون ملے، اب اٹھو تاکہ روح کو بھی سکون ملے۔ اور رب فرماتے میرے بندے تو پھر یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ معلوم ہو کہ رات کو کھیل تماشوں میں جاگنا اور راتوں کو فضولیات میں جیسے ہم گزارتے ہیں، جیسے ہمارا دستور ہے کہ ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں، 3 بجے تک فلمیں، ٹک ٹاک، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو رب فرماتا یہ نہیں ہے، بلکہ بلا وجہ جاگتے رہنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ سورہ مومنون 18ویں پارے کی پہلی سورت نمبر 23 میں آیت نمبر 67 میں ہم پڑھ چکے، مشرکین مکہ کے حالات
بڑا انہیں غرور تھا، تکبر تھا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قرآن پاک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو وہ اللہ نے فرمایا مستکبرین بھی سامرن تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، راتوں کو کسی کہانیاں جاگتے ہوئے سناتے ہوئے، یہ ان کا بیہودہ بکواس کرتے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوڑا ہوتا تھا، جو جاگ رہا تھا بولا کیوں جاگ رہے ہو بھائی، کیوں جاگ رہے ہو؟ وجہ تو ہے نا، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے یا ایسی فضول ہے بس؟ تو جا کے بس پارک ادھر ادھر جو ہے نا بس پورے رات. میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں جو پورے دن جاگتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے. جیسے اب مغرب کا ٹائم ہو گیا وہ جوان اٹھ گیا. جیسے وہ ایک پرندہ ہے، کیا بولتے ہیں، الو، چمگادڑ، رات کو اٹھ جاتا. اللہ کی بندگی میں رات گزارے پھر تو کیا بات ہے، پھر تو اللہ کی ولیوں کی شان ہے. لیکن یہ تمہاری جو حرکتیں ہیں، انسان نوجوان نسلوں کو میں مخاطب کرتا ہوں کہ تو اللہ کے کلام کے خلاف ہے، یہ مت کرو. وہ علماء بھی سوچ لے کہ جو راتوں کہتے کہ چلو 3 بجے بیان کر لیں گے، کیونکہ علماء کا کام ہے دین کو درس کرنا، دین کو بھی تبلیغ. ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے، ارے ان کا دن بھی اللہ کی بندگی میں اور رات بھی اللہ کی بندگی میں. میرے استاد میں نے ایسے دیکھے، میں نے کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ دیکھا تو یا پڑھا رہا یا نماز پہ. انہوں نے ہمیں تربیت دی. یمن کے سید حبیب عمر، اب نیٹ پہ ریسرچ کریں کس قدر بڑے ولی ہیں. سیکھو طرز بیان زندگی کا سیکھو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا کھلا روشن، اس میں آپ دیکھتے ہیں کام و کاج کرتے ہیں. کتنا بڑا چراغ جلایا، اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ اس میں کمائی کرو اور ہر کام سر انجام دینے کے لیے تمہیں مشکلات نہ ہو. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر. معلوم ہے کہ جس کو جو ملا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ملا، نہ کہ اپنے ذاتی استحقاق سے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. رات اور دن، یہ زمین اور آسمان، یہ سبزے اور یہ ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ انسان رب فرماتا ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیے، لیکن تمہیں اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا. خیال ہے کہ ہر نعمت کا شکر جدا گانا ہے. وقت کا شکر یہ ہے کہ ہر وقت جائز کام میں صرف کرے اور کچھ وقت اللہ کی ذکر اور دینی خدمت میں خرچ کرے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. اب مزدور لگے ہوئے مسجد میں اکثر کام کرتے ہیں، نماز کا وقت ہے، وہ دیکھتے ہیں یہ مولوی کوئی عجیب سا ہے یار. میں نے بولا سب کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو؟ تم سمجھتے ہم رزق حلال کما رہے ہیں؟ کیا تم اپنے آپ کا اور اپنے بچوں کا رازق کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ مسجد میں کام کر کے جماعت بھی کھڑی ہوئی ٹھک ٹھک ٹھک. اگر ہم غیرت مند ہوتے تو ایسوں کو ہم مسجد میں کام کے لیے بھی نہ لاتے. بھائی اللہ کا گھر ہے، ایسے منحوسوں کو لائے. اللہ کے گھر میں آیا سمجھتا ہے میں رزق حلال کما رہا ہوں. تو نے اپنے آپ کو اپنا اولاد کا رازق سمجھا. شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہم نے گناہ صرف چوری اور شراب خوری اور بدکاری کو سمجھا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تو کھلم نماز قضا کر رہے اللہ کے گھر میں آ کر. میں نے بولا اسی طرح اگر مسجدوں کے تعمیر پہ، وہ تو مشرکین مکہ مسجد کی بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اور تو مسجد کی تعمیر کر رہے پیسے لے کر. تم سے تو وہ پھر زیادہ اچھے ہوئے. تمہارے ان میں فرق کیا ہے؟ تو سمجھتے آج تو ہم اللہ کے گھر میں کام کر رہے تھے. ارے کیا کی دہاڑی چھوڑی تھی تم نے؟ کیا کوئی نماز پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کپڑے گندے. میں نے بولا حیض تو نہیں ہو گیا؟ سمجھ رہے ہو حیض؟ نہیں سمجھتے. ہاں وہی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کا، ہم کون سے راستوں پر کام. میں نے بولا اگر آپ یہاں کام کر رہے ہو نماز نہیں پڑھ رہے،
اگر نمازی کے دل میں یہ بھی نہیں آیا کہ تو برا کرو، کہتے یار بڑے ایماندار ہیں، میں نے بولا اس کا بھی ایمان گیا. کیوں؟ یہ ادنا ایمان ہے کہ تو برائی کو دیکھے اور تیرے دل میں صرف یہ کہ یہ برا کر رہے ہیں، بس دل میں خیال آئے. یہ وذالک اضعف الایمان ہے. میرا کام ہے میں کھلم کھلم کھیتا ہوں، نہ بادشاہ کی پرواہ ہے، نہ گدھا کی پرواہ ہے، نہ طاقتور کی پرواہ ہے، نہ کمزور کی پرواہ ہے، نہ مرد کی. نہ میں نے شریعت کا پیغام پہنچانا ہے سب کا. آپ لوگ کا جو طاقتور ہیں وہ آگے آئے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. جو کمزور ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ارے یہ تو ماشاءاللہ یہ تو مزدوری کر نماز کیوں نہیں پڑھ رہا. رب فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ تمہارا رب ہے. رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وہی جو تمہاری تربیت کرتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو رب العالمین ہے. ربکم تمہارا رب ہے. خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اب دیکھیں یہاں پہ عقیدہ سنو کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کوئی چیز بری ہو اچھی ہو اس کا پیدا کرنا برا نہیں ہے. پیدا کرنا اب اس کے استعمال پر ہے. انسان استعمال کرتا غلط تب وہ برا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو بھی پیدا کرتا ہے وہ برا نہیں ہوتا فی نفسی ہی. تخلیق ہم کہتے ہیں، اب معتزلہ کہتے ہیں نہیں اللہ برائی گناہوں کا پیدا کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے. وہ بڑی ہو چھوٹی ہو بری ہو بھلی ہو. یہ معتزلہ کا رد ہے. شیطان برا ہے مگر شیطان کا پیدا کرنا برا نہیں ہے. اس میں ہزارہا حکمتیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ آزماتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، جنت فری میں ملے گی کیا؟ اللہ فرماتا ہے لڑو گے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت آیت نمبر 69. کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہمارے رضا کے لیے، ہماری بندگی میں ان کی مشکلیں ہم آسان کرتے ہیں، ان کے راستے کھول دیتے ہیں مشکلوں کے. وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. مشکل رب فرماتا ہے میں آسان کرتا ہوں. اپنے طرف آنے کے راستے سبل سبیل کی راہ کا جمع ہے، اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، محسنین کے ساتھ ہے. پھر جب اللہ جن کے ساتھ ہو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں اوندھے جا رہے ہو، الٹے جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو کہ رب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو. معلوم ہوا کہ پیغمبر کا راستہ سیدھا ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے، باقی راستے اوندھے ہیں، اوندھے راستے پہ جا رہے ہیں. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یوں ہی اوندھے ہوئے تھے وہ لوگ کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ کی آیتوں سے مراد یا تو قرآنی آیات ہیں یا پیارے عقائد و جہان کے معجزات ہیں جو اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کے معبود برحق ہونے پر دلیل ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ أَنَّهُ واحد، ہر چیز یہ دلیل، ہر مصنوع سانے کی ثبوت، ہر علم، جو یہ ہم دنیا کہتے ہیں علم، علم کسی چیز کی نشانی، علم بولتے ہیں جھنڈے کو. تو ہم جھنڈا دیکھتے کہتے ہیں وہ دیکھیں اسکول ہے، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ شہید کی قبر ہے، تو اسے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، معبود ایک ہے. ان کے انکار کرنے سے مراد ان کا قبول نہ کرنا اور نہ ماننا ہے. یہ آیتوں سے مراد دلائل قدرت ہیں جو عالم میں پھیلے ہوئے ہیں. تو ان کے انکار سے مراد ان میں غور نہ کرنا ہے یا ان چیزوں کو کسی اور کی مخلوق ماننا. تو جو اس کو نہ مانا وہ اوندھا چل گیا. اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ کی وحدانیت کے دلائل شروع ہیں اس رکوع میں. پورے دلائل میں نے بولا مقصود بیان ہو رہا ہے، لب لباب بیان ہو رہا ہے.
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا قرارا، کتنی آرام سے ہم اس پر چلتے پھرتے، برقرار ہے، ہلتی جلتی نہیں ہے، اس کے ہلنے جلنے سے ان کے اوپر پہاڑ ڈال دیے. جعل لکم الارض فراشا جعل لکم الارض ذلولا، نرم، دیکھیں نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے کہ تمہیں اندر لے جائے یا تم اسے پیدا ہی نہ لے. فرش بنایا. اللہ اکبر. جس میں کہ تم زندگی اور موت کے بعد ٹھہرو گے. وَسَمَاءَ بِنَاءَ، وہاں سورت نمبر 2 آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھا تھا. اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ سب اللہ نے پیدا کیا، پھر دوسروں کے سامنے کیوں چھپتے ہو؟ اتنے نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رات دن گنتی کرو گے تو شمار نہیں کر سکو گے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جتنے بھی انعامات ہیں، آنکھوں کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت، سونگھنے کی نعمت، یہ سب نعمتیں اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس جتنی نعمت ہے اس میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. پھر کہاں اوندے جا رہے ہو؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی، سب سے حسین اللہ نے انسان کو بنایا، سب سے. وَصَوَّرَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت، عقل مند، دانا انسان کو پیدا کیا. آئے ہائے ہائے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. ابھی کوئی انسان کو بدصورت کہہ دے تو اللہ پر اس نے اعتراض کر دیا کہ تو نے اپنی شکل کو دیکھی. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شکلیں، یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اس لیے انسان گمراہ ہوتا ہے، وہ قرآن کے درس سے دور ہوتا ہے. ورنہ وہ کبھی اگر قرآن پاک کا در بولے نہیں، میں اس شخص کو کہتا ہوں تو نے دیکھا اپنے آپ کو بد شکل بندر کی طرح فلاں فلاں، یہ کس پر اعتراض کر رہے ہو؟ اس صورت کو بنانے والا خالق اور مالک ہے اور تو اس پر اعتراض کر رہا ہے. اب کوئی اس چیز کو کسی نے بنایا، اس کے سامنے تو کیا بنایا؟ یہ دیکھ اس کا پاؤں ٹیڑھا، یہ ارے یہ تو مصنوعی، اس غریب اس کو کیا پتا ہے؟ اس کو کون سا مت آگا؟ ارے سننے والا جو بنا رہا ہے اس کو تو نے ذلیل کر دیا، اس کو تو سنا رہا ہے، وہ راضی ہو جائے گا؟ اب یہاں ہم نہیں سوچتے کیونکہ ہم دور ہیں نا دین سے، اس لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر آگے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. دوسری مخلوق کچھ بھی کھا لیتی ہے لیکن انسان طیبات، اللہ فرماتا انسان رزق میں دیتا ہوں لیکن دیکھ لینا گندی چیز سے، حرام چیز سے بچنا. آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کا کام بھی بہت اعلیٰ ہے، وہ تو اللہ کی بندگی ہے. آپ نے غلط چیز نہیں کھانی. اللہ اکبر. حلال و مزیدار چیزیں کہ بھوسا جانور کھائیں، دانا کی 1000 طرح کی غذائیں بنا کر تم کھاؤ. سے معلوم ہوا کہ حلال مزیدار رزق چھوڑ دینا فقیری نہیں بلکہ گناہ ہے. بعض ایسے پیرے میں یہ نہیں کھاتا، یہ نہیں کھاتا، یہ نہیں، کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ حلال چیزیں، نعمتیں چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا تو کیوں حرام کرتا ہے؟ تو فرمایا یہ فقیری نہیں بلکہ گناہ ہے. گناہ چھوڑ دینا فقیری اور کمال ہے. حضور علیہ السلام مرغ بھی کھاتے تھے، جو بھی ملتا تھا الحمدللہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21. ارے رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا نمونہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ ہم علماء پیروں کو مانیں گے تب تک
کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے دوسرا طریقہ. آپ لوگوں کے پاس سوچ ہونی چاہیے. علماء کو خدا نہیں بنانا جیسے بنی اسرائیل نے بنا کہ بس یہ جو بھی کہے صحیح ہے. نہیں, آپ کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے. دلیل دے وہ. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. کتنا پیارا کلام ہے اللہ. دل تے جو سننے والے کا ذہن بھی ایسے سکون میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں, ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. انسان کہتے ہیں بس یا اللہ بس توفیق دے, میری زبان جب تک چلتی رہے تیرا کلام پڑھتا رہوں. آئے یہ تمہارا رب ہے, کسی اور کے سامنے نہ جھکو. تمہیں کوئی رزق نہیں دے سکتا, نہ امریکہ, نہ چائنا, نہ برطانیہ, نہ روس. رزق اللہ دے گا. وہ رزقکم فی السماء. رب فرماتا ہے تمہارا رزق آسمان میں. ارے ان لوگوں کے آسمان تک رسائی نہیں ہو سکتی, وہاں سے اللہ بند کر دے گا. اللہ فرماتا ہے جو میں روک لیتا ہوں اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھلا سکتی, کوئی وہ نعمت پھر نہیں دے سکتا, اور جو میں دیتا ہوں وہ پھر کوئی روک نہیں سکتا. عقیدہ تو بناؤ پھر دیکھ لینا. بڑی برکت والی ذات ہے. عالمین کا رب ہے, عالمین کا رب ہے. نبی کیسے دیا؟ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 سورہ انبیاء, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو رحمۃ للعالمین کے تعلیمات بھی تو ایسے ہیں. تعلیمات کی بات ہو رہی ہے. حضور نے تعلیمات کتنے اچھی دی, کیونکہ عالم کے لیے رحمت ہے نا. ایسے تعلیمات کہ دنیا انگشت بدانا ہے کہ حلال اور حرام کو کس طرح واضح کر کے, کس طرح بنی اسرائیل سے کتنے بڑے بڑے بوجھ ہٹا دیے. بولے اس نبی کی پیروی کرو, دارین کی سعادتیں ملے گی. هو الحی لا الہ الا ہو. یہ دیکھ اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے. جہاں قرآن میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو اس کو پڑھنے میں زیادہ اجر ملتا ہے. سورہ اخلاص کے پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی 255 نمبر آیت, اس کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اب آپ نے سورہ حشر کی آخری آیتیں سنی, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. کتنا ثواب ملتا ہے. صبح شام پڑھو, 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یا کیوں؟ اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے. دنیا والوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ. وہ حی ہمیشہ سے ہمیشہ, اللہ کی ہر صفت ازلی ابدی ہے. وہ ذات ایسی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ. حی القیوم ہے آیت الکرسی کی پہلی آیت. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فدعو, ارے اسی کو تو پکارو, ارے اسی کو پوجو, ارے اسی کی بندگی کرو. مخلصین لہ الدین, اس کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے, ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, کوئی اور مقاصد نہ ہو. صرف یا اللہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے کس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یا اللہ وہ اخلاص, جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو بس قانتین ہو. وقوموا للہ قانتین. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نصیب کرے. اور آیتیں دیکھیں, آیتیں الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پروردگار ہے. ارے غیروں کو بھی رزق دیتا ہے. جانوروں, کتنے بڑے بڑے جانور. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین. کتابوں میں لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. یا اللہ میں تیرے مخلوق کو دعوت دیتا ہوں, کھانا دیتا ہوں. کتنا؟ 1 سال. بولا نہیں دے سکتے. بولا 6 مہینے. نہیں دے سکتے. چلتے چلتے بولا 1 دن. بولا نہیں دے سکتے. بولا چلو تیاری کرو. کتنے عرصے تک تیاری کی, اور دل میں سوچا کہ آپ تو یہ زندگی بھر کھاتے رہیں گے. ہوا کو لگا دیا خراب نہ ہو. بڑے بڑے دیکھ, کتنے بڑے بڑے دیکھ جنات متورے. جب تیاری ہوگی بولے ہو گئی. بولے ہاں. اب اللہ تعالیٰ نے بولا کون سی مخلوق پہلے آئے؟ بولا سمندری والی ہے. ایک مچھلی آئے اور ایک نوالے سے سب کچھ. پاکستان جتنی جگہ بھری ہوئی وہ سب ایک. اللہ کی تو ایسی مخلوق ہے. سلیمان علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین.
مچھلی کہنے لگی جو لقمہ تو نے دیا اتنے مجھے رب 3 لقمے دیتا ہے، آج تیرے ذمہ لگا تو بھوکا چھوڑ دیا، کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، اب اللہ کی ذات ہے قدرت والی۔ رب العالمین قل انی نہیت، اب حضور فرماتے اللہ نے حکم دیا آپ فرما دے میں منع کیا گیا ہوں ان اعبدا اس سے کہ میں عبادت کروں، الذین تدعون ان کی جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، بتوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، میں نہیں کرتا ایسے۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کے روشن دلائل آ گئے۔ یہ بت تو پتھروں کے تم نے بنائے، یہ کیا کر سکتے؟ نبی کی شان ایسے ہوتی ہے، ان کے دلائل دنیا میں آئے دلائل ساتھ آئے۔ ابراہیم خلیل اللہ جب بچپن میں پہاڑ میں ڈال دیا نا، جب آئے تو لوگوں بولا کیا یہ میرا رب ہے، یہ ستارے میرے رب ہے، یہ چاند میرے رب ہے، یہ سورج میرے رب ہے، یہ ان کو میں رب نہیں مانتا، تم تو غلط راستے پہ گامزن ہو۔ تو کس نے تربیت کی؟ انبیاء کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں جب انہوں نے اعتراض کیا نا، امی خاموش، بولا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ ان کے دین میں یہ بھی روزہ تھا کہ نہ بولو، ہمارے دین میں نہیں ہے۔ کوئی سمجھا کہ میں خاموش بیٹھا ہوں عبادت کرو، نہیں ہے، ذکر فکر کرو۔ مہمان آ گیا، یہ جوان کا بچہ جو ہے نا بیٹھا ہوئے، کیوں؟ میں نے انا للہ بھائی مہمان کے ساتھ باتیں کرنا ہے سنت نبی ہے میں سے یار، تو یہ بیٹھا ہوئے۔ مہمان بھی پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ بکواسات نہ کرو، گالیاں گلوچ نہ دو، اچھی بات ہے تو کرو نا، گھر والی کے ساتھ کرو، اپنے بچوں کے ساتھ کرو، مہمان ہے اس سے کرو، نہیں خاموش بیٹھا ہے۔ یہ وہاں تھا، یہاں نہیں ہے، اور یہاں جو رسول اللہ نے دی یہی دین ہے۔ تو جب وہ خاموش ہے گا، انہیں بولا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے ماں کے گود کے بنگوڑے میں بچہ ہو، وہ ہمارے سے بات کرے گے؟ ارے نبیوں کی شان، بولا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر وہاں سے تقریر کر ڈالی، اور حیران ہو گئے۔ میرے رب کے طرف سے ہوا، امرت ان اسلم، میں معمور کیا گیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سر تسلیم خام ہوں، گردن جھکانے والا ہوں، اور اللہ کا حکم ماننے، کس کا؟ لرب العالمین، رب العالمین کے لیے سر جھکانے والا ہوں۔ والذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، من تراب ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند پانی سے۔ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان کی نسل کو نطفے سے، یا اس طرح کی مٹی سے غذا بنائی، غذا سے نطفہ اور نطفے سے انسان۔ بہرحال آیت کریمہ پر کوئی اعتراض نہیں۔ خیال ہے کہ انسان کی خمیر میں اگرچہ پانی، ہوا، آگ بھی ہے، مگر یہ چیزیں مٹی کے تابع ہیں۔ جیسے روٹی پکانے کے لیے پانی سے آٹا گوندا جاتا ہے، تو عناصر اربعہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ثم من علاقۃ، پھر ایک خون کے ٹکڑے سے، قطرہ خون سے، پھر خون کے پھٹک سے، کہ نطفہ ماں کے رحم میں 40 دن کے بعد قطرہ خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد پارہ گوشت بن جاتا ہے، چلتے چلتے پانی، پھر گاڑھا خون، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، 4 مہینے کے بعد پھر فرشتہ آتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، اور وہ سب چیزیں کہ یہ ہوگا۔ اب وہ ہر یعنی کچھ چیزوں جو ہے نا وہ تقدیر میں ہوتی، وہ انسان نہیں بدل کر سکتا۔ لیکن یہ نہ کہ کوئی پاؤں پہ پاؤں ڈال دے، میرے نصیب میں نماز ہے تو پڑھ لوں گا، نہیں ہے تو جائے، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں تو یہ جہالت ہے نا۔ ارے نصیب میں جنت ہوگی تو ملوگی، کم بخت تو اس باتوں کو جانتا ہی نہیں، ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو پھر جو تیرے نصیب میں رزق ہے وہ بھی تو ملے گا، بھاگ دوڑ کیوں کرتے؟ وہاں یقین نہیں آتا، جب اللہ کی بندگی کے باری آتی ہے تو پھر وہاں تقدیر کا مسئلہ اس کو یاد آ جاتا ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہاری تربیت کر کے بچے کی صورت میں دنیا میں تمہیں لاتا ہے۔ اب لانے والا بھی اللہ کی قدرت دیکھے، اللہ رب فرماتا ہے۔ یہاں تو عجیب سا دور شروع ہے، جو غریبی ڈاکٹر اسپتال جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا، آج کے جتنے اتر پہ جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا۔ پہلے 100 بچے ہوتے 1 آپریشن سے ہوتا تھا،
اب 100 بچے ہوتے ہیں، اگر اسپتال میں جاؤ گے تو وہ 100 کے 100 کہتے ہیں یہ 100 کے 100 جو ہے نا آپریشن سے ہو گئے. کتنے لوگ ہیں آخرکار انہیں بولے ہم نہیں جاتے، اللہ نے بچہ گھر بھی دیا. یار ایسے بھی تو نہیں کرو ڈاکٹروں، کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھو یار، اچھی نیتیں رکھو. یہ بندگی ہے، لوگوں کی خدمت یہ بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے. لیکن نیتیں خراب ہے کہ نہیں پیسہ کمانا ہے. ایسے بچہ ہوگا تو 10,000 دیں گے، آپریشن کریں گے تو 50,000 لے لیں گے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس عورت کی زندگی برباد کر دی. سمالے تب لوگوں، پھر تمہیں اللہ نے رزق دیا تمہاری تربیت کی کہ تاکہ پہنچ جاؤ اشدکم، اپنے جوانی کو، قوت کو. اس کے بعد ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس کے بعد تاکہ تم بڑھاپے کو، شیخ کہتے ہیں، شیخ بڑھاپا. 6 سال کی عمر تک انسان بالکل چھوٹا طفل ہوتا ہے، پھر صبی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شباب، شاب ہو جاتا ہے، پھر شیخ ہو جاتا ہے، پھر شیخ فانی ہو جاتا ہے. جوانی 18 سال سے 30 سال تک کی عمر کا نام ہے. بعض نے فرمایا کہ یہ عمر شباب کی 21 سال کی عمر سے جو اشد شروع ہوتی، طاقتور. 50 سال سے آخر عمر تک کا نام بڑھاپا ہے. بعض نے فرمایا کہ 80 برس تک بڑھاپا ہے، پھر حرم یعنی سٹاپا، جبکہ انسانی عقل کٹ جاتی، پھر وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. شیخ فانی. اللہ ایسے عمر سے بچائے کہ اللہ کی بندگی بھی پھر نصیب نہ ہو، دوسروں پر بوجھ ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، کچھ پہلے وفات پا جاتے ہیں، کوئی ماں کے پیٹ میں، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی سے پہلے، اور کچھ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اپنی مدت تک، بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں. مقربات سے مراد یا موت ہے تب تو یہ پچھلے مضمین ہی کافی بیان ہے، یا قیامت ہے تو مطلب ہے یہ ہوا کہ جیسے دنیا میں ایک خاص وقت تک رہتے ہوئے، ایسی عالم برزخ میں بھی خاص وقت تک رہو گے، وہاں بھی ہمیشگی نہیں ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، ذرا عقل شعور سے کام لو. اللہ نے آپ کو سوچنے کی طاقت دی. آخری آیت، هُوَ الَّذِي، اللہ کی وحدانیت کا پورا بیان. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ ہے، وہی خالق، وہی مالک ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. 28 نمبر آتی نا سورہ بقرہ کی. یاد ہے میرے طلباء کو، یاد ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں ہمیں دی. موت بھی نعمت ہے، وہاں موت سے جو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. اس کی ناشکری کرتے ہو، ان کا کفر کرتے ہو جو تمہیں موت دے گا. اب دیکھیں موت جب انسان پڑ جائے نا بیماریوں میں، اس میں پھر وہ دل میں کہتے ہیں یا اللہ، پھر اس کے ورثاء بھی کہتے ہیں یا اللہ ہاں اب مشکل گھڑی آ گئی. تو فرمایا وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب فیصلہ کرتے ایک کام کا تو بس صرف کہتے ہو جاؤ تو ہو جائے. یہ پہلے جو تھا نا جو ذکر ہوا ایسے، وہ قانون ہے. کیا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہو جا تو ہو جائے گا. یہ نہیں کہ قیامت کے دن پھر یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا تو پھر مٹی میں بیج اٹھے گا، ایسے نہیں ہے. وہاں تو بس ہو جا تو سب زندہ ہو گئے. بولا وہ قدرت ہے اور یہ قانون ہے. کریم مولا سے دعا ہے یا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے جتنے سامعین ہیں، خصوصاً جو یہاں آتے ہیں، ان کے لیے یہاں مسجد میں آتے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے. یا اللہ پوری امت کے لیے جو جہاں بھی ہیں سماعت کرتے ہیں، اللہ مشکل آسان فرما. یا اللہ زمین آسمانی بلیات سے بچا. یا اللہ دونوں ایمان سے کبھی محروم نہ فرما. یا اللہ شرک وغیرہ غلط نظریات سے سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ اور ہم زندوں کو یا اللہ دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما، اور ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.